أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حيا ولنجعله آية
للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک ابھی میں نے 6 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے یعنی مریم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، یعنی اپنی فیملی کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ یعنی اس مریم نے کہا، میں تجھ سے یقین رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں، یعنی پاک اور نیک لڑکا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا، مریم اسی طرح ہے جو تو کہہ رہی ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ تو یہ سورۃ مریم کی آیات تھیں 6 جن کی ابھی میں نے تلاوت کی تھی، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ سامعین کرام، اب میں اپنا آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ جو میرا ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ گمنام ختم بعض تشریح طلب امور کا تذکرہ۔ تو آج کا جو یہ میرا خطبہ جمعہ ہے، یہ اس کا حصہ اول ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے مجھے موقع ملتا رہا تو باقی جو تشریح طلب امور ہیں، کسی صاحب نے میری طرف جو ای میل لکھی تھی 31 جولائی 2025 کو، تو وہ دوسرے امور جو ہیں جب جب مجھے وقت ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے میں ان کے متعلق بھی سامعین کو تشریح کر کے تفصیل کر کے بتاتا رہوں گا۔ بہرحال آج کا جو اسی سلسلے کا خطبہ ہے وہ حصہ اول ہے۔ تو یہ جو سورۃ مریم پڑھی ہے میں نے آیت نمبر 17 سے 22 تک، ان میں 6 آیات کا میں نے تلاوت کی ہے۔ تو میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں شروع میں ہی، الغلام.com پر ایک نیوز نمبر ہے 170۔ اس میں آپ لوگ سب وہ الہامات پڑھ سکتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو روحانی مقام و مرتبہ بخشتے ہوئے الہامات فرمائے ہوئے ہیں۔ میرے پاس بھی وہ ہے، نیوز نمبر 170 میرے ہاتھ میں بھی ہے اس وقت، لیکن آپ لوگ میرے ہاتھ میں جو نیوز نمبر 170 آپ پڑھ نہیں سکتے۔ الغلام.com پر خطبہ کے دوران یا خطبہ کے بعد یہ الہامات پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ لینا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس طرح موسوی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک متقی اور پاک دامن خاتون کو یعنی مریم کو ایک ذکی غلام عنایت فرمایا تھا، اس کی بشارت دی تھی، پھر اس کو نشان رحمت اور لوگوں کے لیے ایک نشان قرار دیا تھا، ایسے ہی آپ یہ جو پڑھیں گے نیوز نمبر 170، یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے کہ محمدی سلسلے کے ایک مرد کامل متقی برگزیدہ انسان یعنی مرزا غلام احمد صاحب پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی الہامات نازل فرمائے تھے، اور آپ علیہ السلام کو ان الہاموں کی بدولت محمدی سلسلے کی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ علاوہ اس کے نیوز نمبر 160 ہے الغلام.com پر۔ تو جیسے کہ فرشتہ بشارت دیتا ہے موسوی سلسلے کی مریم کو، ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورۃ مریم کی، ایسے ہی محمدی سلسلے کی جو مریم ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام، آپ کو بھی اسی طرح ذکی غلام اور نشان رحمت کی بشارتیں بخشی گئی، اور یہ ساری تفصیل وہ غالباً 13-14 مبشر الہامات ہیں جن کا نیوز نمبر 160 پر آپ لوگوں کو
ذکر مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ان باتوں کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوئی دوست ہیں، کوئی مہربان ہیں، جنہوں نے میری طرف 31 جولائی 2025 کو ایک مفصل ای میل لکھی تھی، لیکن بہرحال بڑی اچھی، میں نے گزشتہ خطبہ دنوں میں بھی کہا ہے کہ بڑا سنجیدہ ایک ای میل ہے، ایک مضمون ہے جو میری طرف انہوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے نام نہیں لکھا۔ نام نہ لکھنے کی وجہ سے وہ سارا مضمون جو ہے نا ان کا ای میل جو ان کی میری طرف آئی ہے، وہ ایک قسم کا، میں کیا کہوں، کون ہے آدمی جو لکھنے والا، مطلب کہ دیواروں سے تو نہیں نا بندہ باتیں کر سکتا، کوئی انسان ہوتا ہے جس سے مکالمہ و مخاطبہ ہوا کرتا ہے عام زندگی میں، دنیا میں بھی، تو انہوں نے نام نہیں لکھا۔ بہرحال تو وہ خط میں لکھتے ہیں، ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں شروع میں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ یہ خط میں خالص نیت اور دلی توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں محترم جو بھی ای میل لکھنے والے ہیں دوست ہیں، گمنام ہی میں ان کو کہوں گا، گمنام صاحب، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں نا خالص نیت اور دلی توجہ، تو آپ کی خالص نیت اور دلی توجہ کا معاملہ تو یہیں پر ختم ہو گیا ہے کہ آپ نام ہی نہیں لکھ رہے۔ اگر آپ واقعی خالص نیت اور دلی توجہ کے ساتھ لکھ رہے ہوتے مجھے تو اپنا نام لکھتے۔ ہاں، یہ آپ کا حق تھا، مجھے کہہ دیتے، مجھے لکھ دیتے ای میل میں کہ عبدالغفار میرا نام ظاہر نہ کرنا خطبہ میں یا اپنے دنیا میں، تو میں وہ پابندی کرتا اس کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے تو نام نہیں لکھا، وہ خالص نیت اور دلی توجہ کہاں گئی؟ تو یہ ضمنی سی بات تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے چند امور پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ مکالمہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی میں اپنے سوال کنندہ سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں، مکالمہ دو طرفہ ہوا کرتا ہے، دیواروں سے تو نہیں مکالمہ بندہ کر سکتا۔ یعنی گمنام ایک میل ہے، میں کس سے مکالمہ کروں؟ جہاں تک خطبات کا تعلق ہے، لیکچروں کا تعلق ہے، میرے مضامین لکھتا ہوں، تحریری اور تقریری جو میری باتیں ہیں وہ تو لوگ سنتے ہیں، میں کرتا رہتا ہوں۔ لیکن اب آپ نے فرمایا ہے کہ اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ سے چند امور پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ مکالمہ کیا جائے۔ اب مکالمہ تو آپ تب ہوتا آپ سے کہ آپ اپنا نام لکھتے، اور نام نہیں لکھا، مکالمہ اب کس سے میں کروں؟ تو علاوہ اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی سوال کنندہ صاحب یقیناً جماعتی احمدیہ میرے خیال میں قادیان سے ان کا تعلق ہوگا، اور ڈیفینیٹلی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں۔ تو میں ان کے آگے مرزا غلام صاحب کی مثال رکھتا ہوں کہ دیکھیں، مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں مکالمہ کیا تھا مخالفوں سے۔ یہ زبانی مکالمات بھی ہوئے تھے اور تحریری بھی ہوئے تھے، پوری ہسٹری مرزا غلام صاحب کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو مکالمے جو ہوتے ہیں، مکالمہ آپ نے فرمایا نا کہ مکالمہ کیا جائے، مکالمہ تو دو طرفہ ہوتا ہے، آپ تو غائب ہیں، آپ نے نام نہیں لکھا، مکالمہ میں سے کروں؟ تو اس لیے آپ کو مرزا غلام صاحب کی جو سیرت ہے، نمونہ ہے، طرز عمل ہے، وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اپنا کم از کم نام ضرور لکھ دینا چاہیے تھا، تو پھر مکالمہ بھی کرتے اسی، ہم دیکھ لیتے کیسے مکالمہ کرنا۔ اچھا، ان تمہیدی باتوں کے بعد نا پھر میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے جو خطبہ دیا، لیکن کوئی خاص کسی موضوع پہ نہیں دیا تھا، تمہیدی امور کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو میں اب سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، اور سوال کنندہ کو بھی، گمنام جو انہوں نے لکھا تھا، بھی آپ نے، یعنی سوال کنندہ نے جنہوں نے میری طرف ای میل بھیجی تھی، میرے خطبہ جو کو غالباً 50 منٹ کے اوپر کا خطبہ ہے، اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، حالانکہ بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ خطبہ جنہوں نے بیان کی تھی، یعنی میرے مدعا، یعنی میرے نقطہ نظر یا دعویٰ کے بالمقابل مرزا طاہر صاحب نے کیا کیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اس دنیا سے، بڑی قسم پرسی میں گئے ہیں بیچارے، چلے گئے۔ اس کے بعد جناب ان کا بنایا ہوا، جسے وہ کہتے ہیں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ، اس کو بنائے ہوئے مرزا مسعود صاحب آ گئے، تو انہوں نے مطلب کہ آتے ہی مجھ پر اخراج مقاطعہ کا کلواڑا چلا دیا، اور جو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں دکھا دیا لوگوں کو، میری اہل و عیال پر، اس سے بعد میں میرے جو ساتھی ہیں سارے، ان پر بھی ان لوگوں نے جماعتی احمدیہ قادیان، یا میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ جماعتی احمدیہ قبرستان، انہوں نے وہ کلواڑے چلا دیے۔ بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں یہ ظلم ہے، ایک قسم کے زیادتیاں ہیں۔
اگر یہ سب معاملہ جو میرے ساتھ، میرے اہل و عیال کے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے ساتھ اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے، 1993 سے سمجھ لیں یا 2004 سے سمجھ لیں، تو اگر یہ سب صحیح ہے تو پھر فرعون غلط کیسے ہو گیا؟ تو پھر عمر بن ہشام کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا؟ وہ بھی صحیح ہو گئے، وہ بھی صحیح تھے. جو کچھ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دیں ابو جہل نے، پھر تو کیا ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ تکلیفیں غلط تھیں؟ کیونکہ آپ لوگ جو قادیانی جماعت کی کرتا دھرتا ہیں، ارباب اختیار ہیں، یا میں سوال کنندہ جو ہے ای میل لکھنے والا، اس سے بھی کہتا ہوں کہ وہ کیسے ہم کہیں گے کہ وہ انہوں نے ظلم کیا تھا؟ اگر انہوں نے ظلم کیا تھا تو اس وقت قادیانی جماعت میں بھی سارے وہ ظلم کر رہے ہیں اس سازش کے ساتھ. اسی طرح فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور اس بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا. اگر آپ لوگ یعنی قادیانی جماعت یا قبرستانی جماعت جو میرے اہل و عیال میرے ساتھیوں کے ساتھ کر رہی ہے، اگر یہ ظلم نہیں، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ عاصم اور آپ کے اہل و عیال سب کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک ڈال رکھا ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے، تو وہ بھی پھر ظلم نہیں تھا. وہ کہہ سکتے تھے پھر ہماری اب وقتی ضرورت ہے، جس طرح اس وقت قادیانی جماعت کی ضرورت ہے کہ وہ مجھ پر اور میرے بچوں پر اور میرے ساتھیوں پر کلہاڑے چلاتے پھر رہے ہیں اخراج اور مقاطعہ کی، تو وہ بھی کہہ سکتے تھے. اس طرح فرعون بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بادشاہ تھا، میں بادشاہ، میں خدا ہوں. بلکہ تو موسیٰ صاحب میری خدائی میں دخل اندازی کرتا پھر رہا ہے، تو میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ بھی پھر صحیح تھا. اس کے بعد سامعین کرام، ان باتوں کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ آج ابھی میں نے اپنا خطبے کا عنوان پڑھا ہے، گمنام خط میں بعض تشریح طلب امور کا تذکرہ حصہ اول. آج میں ایک بات ان کی جو ہے اس کی طرف سامعین کی توجہ بھی مبذول کرواؤں گا اور سوال کنندہ یہ توجہ بھی مبذول کراؤں گا اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. سوال کنندہ صاحب لکھتے ہیں، آپ کی بعثت کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور ان کے مشن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. تو اس حوالے سے میں آج کے خطبہ جمعہ میں چند یہ حصہ اول ہے تو کچھ باتیں میں رکھوں گا سامعین کے آگے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا. اور سوال کنندہ صاحب جو ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اپنی ای میل، وہ بھی سن لیں گے. لیکن میرے خیال میں کہ کیونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ سے لگ رہا ہے مجھے کہ وہ چپ ہی رہیں گے، وہ ظاہر نہیں ہوں گے، وہ سامنے نہیں آئیں گے. باہر چلو وہ سامنے آئیں یا نہ آئیں یہ ان کا معاملہ ہے، ان کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، کیونکہ ان کا معاملہ اپنے خدا سے بھی ہے. باقی وہ جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہماری سب کی حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ کی حضور. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوال کنندہ کو کہ سوال کنندہ کا اس عاجز پر، یہ جو سوال ابھی میں نے پڑھا ہے نا، وہ لکھتے ہیں مجھے کہ آپ کی بعثت کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور ان کے مشن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے. میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کنندہ صاحب سے کہ آپ کا سوال اس طرح ہونا چاہیے تھا مجھ پر کہ آپ کی یعنی خاکسار کی بعثت کا مقام قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے مشن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے. یہ ہونا چاہیے تھا سوال. تو آپ مرزا صاحب کو لے آئے ہیں. آگے میں بتاتا ہوں، آخر میں مرزا صاحب علیہ السلام تو عاصم کے ایک ادنا سے غلام تھے. ساری عمر وہ کہتے رہے وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس فیصلہ یہی ہے. اور ساری زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازشات تھیں ان پر یا اللہ کا کرم تھا ان کا ذکر کرتے رہے. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جن پر قرآنی وحی نازل ہوئی تو آپ مرزا غلام صاحب کو آگے میرے پیش کر رہے ہیں. ان کے مرزا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کے مشن کے حوالے سے میری مطابقت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جا کے. یہ درست نہیں ہے. آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی یعنی عبدالغفار جمبا کی بعثت کا مقام قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بعثت اور آپ کے مشن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے. یہ سوال ٹھیک تھا. تو اب اس حوالے سے چند میں یہ جو ابھی سوال میں نے اٹھایا ہے کہ ان کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا سوال کنندہ کو، اس کی وجوہات ہیں. اب میں چند وجوہات کا ذکر کروں گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم ہادی، فرقان اور میزان ہے. ٹھیک ہے، مرزا غلام صاحب کی کوئی کتاب بھی نہ ہادی ہم اس کو قرآن کریم کے بالمقابل کہہ سکتے ہیں، نہ فرقان کہہ سکتے ہیں، نہ میزان کہہ سکتے ہیں، نہ پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے بالمقابل مرزا غلام صاحب کو ہم ہادی، فرقان اور میزان کہہ سکتے ہیں.
ہاں آپ سرسم کے ادنا سے غلام تھے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہادی، فرقان اور میزان. اور میں چونکہ آیات پڑھوں گا تو وقت بہت لگتا ہے، تو صرف میں حوالے دے دوں گا سامعین، وہاں پر قرآن کریم سے یہ حوالے پڑھ لینا. البقرہ آیت نمبر 3 اور سورہ شورا آیت نمبر 18 اور سورہ فرقان آیت نمبر 2. وہاں پر یہ جو ہادی اور فرقان اور میزان آپ پڑھ لینا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق یہ القابات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میں اپنے سوال کنندہ مہربان سے کہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق تھے. محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد مخبر صادق نہیں تھے عاصم کے بالمقابل. ٹھیک ہے، آپ کو بھی اللہ نے بہت علم دیا، لیکن عاصم کے بالمقابل آپ ایک ادنا سے غلام تھے، آپ کے ان کے خادم تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ نے مخبر صادق قرار دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد تو اللہ تعالیٰ کا ان کا ایسا سلوک رہا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ چلہ و شارپوں میں پیش ہوئی تو نازل فرما دی. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، وکان امر مقضیہ تک. لیکن اس پیشگوئی کا علم مرزا غلام صاحب کو، یعنی محمدی مریم میری روحانی ماں کو اللہ نے نہیں دیا. بارہا میں بتا چکا ہوں، نہیں دیا. اور اسی وجہ سے پہلے تو انہوں نے ذکی غلام کیا کہ لڑکا لکھا، اور اس سے پتہ ملتا ہے کہ وہ اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو اپنا جسمانی بیٹا سمجھتے تھے، سمجھ بیٹھے تھے، لیکن وہ تو لڑکا تھا ہی نہیں. اور اس طرح ثبوت ملتا ہے کہ جس لڑکے پر بھی، جسمانی لڑکے پر بھی وہ اس پیشگو کا انہوں نے انطباق کیا، وہ اللہ نے فوت کر لیا. اور جن بچوں کے، لڑکوں کے، جسمانی لڑکوں کے نام بطور تصور رکھے وہ زندہ رہے اور انہوں نے بڑی لمبی عمریں پائیں. اور 2 لڑکے بشیر احمد اول اور مبارک احمد، اس حوالے سے لوگوں کو پتہ ہوگا، بارہا میں بتا چکا ہوں، ان دونوں پر حضرت مرزا غلام صاحب نے اس پیشگوئی مسلم موت کو منطبق کیا تھا، وہ دونوں والے نے فوت کر لیے. اور پھر اسی ذکی غلام کے حوالے سے 2-3 الہام ایسے ملتے ہیں کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، یعنی اسے نفل اللہ نے قرار دیا. تو یہ نافلہ بھی میری روحانی ماں جو مرزا غلام صاحب اس کو پوتا سمجھ بیٹھے، جبکہ یہ نفلہ زید انعام کے معنوں میں. سورۃ بنی اسرائیل دیکھیں، وہاں پر یہ لفظ جو ہے نافلہ کے عاصم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں. تو یہ زید انعام کے معنوں میں اللہ نے یہ غلام کو بتایا تھا کہ اے میرے بندے، میں یہ غلام آپ کو بطور زید انعام نافلہ کے دے رہا ہوں. لیکن میرے آقا مرزا غلام صاحب اس کو پوتا سمجھ بیٹھے اور انہوں نے اس پیشگوئی کو مرزا نصیر احمد، پہلا جو جسمانی لڑکا تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا، اس پر لگا دیا. یہ حقیقت الوحی میں حوالہ بارہا میں پڑھ چکا ہوں. ابھی بھی میرا ایک مضمون ہے، شروع میں ہی آتا ہے تحریف کیوں، تو وہاں پر وہ حوالہ موجود ہوگا حقیقت الوحی کا. اور جو سامعین تحقیق چاہتے ہیں، زیادہ شوق ہے، وہ پڑھ لیں وہاں سے. یہ 2 باتیں ہوں گی. مرزا غلام صاحب کو کہہ رہا تھا میں کہ پیشگوئی مسلم موت کا، پیشگوئی موت ذکی غلام مسیح الزمان، یا پیشگوئی موت نشان رحمت کا علم نہیں دیا اللہ نے. اپنے طور پر وہ کوشش کرتے، سمجھتے رہے یہ میرا کوئی لڑکا ہے، جبکہ وہ لڑکا تو تھی نہیں، وہ تو روحانی فرزند ہے آپ علیہ السلام کا. اور اس کا ثبوت میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ 14 جون 1899 کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی ہیں. وہ اس کا ثبوت ہے کتعی اللہ کی وہی ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی. آگے میں بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب براہین احمدیہ 1984 میں لکھتے ہیں. میں ایک حوالہ چاہتا ہوں پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے اس کا، براہین احمدیہ روحانی خزان جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون. سورہ الصف آیت 10. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے
دین اسلام جمی آفاق اور اقتار میں پھیل جائے گا۔ تو یہ حوالہ بتا رہا ہے کہ مرزا غلام صاحب 1884 میں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا امت محمدی کا جو متفقہ عقیدہ ہے ان کے ذوق میں متفقہ ہے نا، جبکہ پیشگوئی حوالوں سے کوئی اجماع اتفاق کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو مرزا غلام صاحب کا بھی یہ 1884 میں جب یہ لکھ رہے تھے براہین احمدیہ، آپ علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا۔ میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، یہ حوالے اسی میں پڑھ رہا ہوں سوال کنندہ کے آگے۔ مرزا غلام صاحب بڑے زبردست علم دیا اللہ نے ان کو، لیکن بہت ساری باتوں کے حوالے سے اللہ نے اپنے بندے کو مرزا غلام صاحب کو لا علم رکھا تھا۔ تو اس حوالے سے میں یہ حوالے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پھر یقین ہو جائے۔ ایک اور حوالہ ہے ان کا، یہ تریاق القلوب ہے، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 231 تا 232 حاشیہ۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ ابھی بھی امت محمدیہ یہ یقین رکھتی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا، اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ بارہا میں نے حوالہ پڑھ کر سنایا ہوا، آج بھی میں سوال کنندہ کے لیے بطور خاص یہ دونوں حوالے پڑھے ہیں، براہین احمدیہ کا بھی اور تریاق القلوب کا بھی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں اپنے مہربان سے جنہوں نے مجھے ای میل لکھی ہے، بھی کیا مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذریعے دین اسلام دنیا پر غالب آ گیا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں وہ 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے۔ آج تو 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے وفات کے بعد بھی، کیا آج بھی مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں ان کا پوری دنیا میں انہوں نے دین اسلام کو غالب کر دیا ہے، غلبہ ہو چکا ہے؟ آپ کی خود ہی سوچیں گے تو انشاءاللہ جواب مل جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے، لیکن اگر سنجیدگی سے ان معاملات پر غور و فکر کوئی انسان کرے تو اس کو پھر علم بھی ملے گا، اس کو اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ ورنہ تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اگر نکالنا ہے تو وہی تو پھر 20-21 سال سے میں یہ کرتا چلا آ رہا ہوں، بتاتا رہا ہوں، لیکن لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور میں امید رکھتا ہوں اپنے مہربان ای میل لکھنے والے سے کہ وہ ضرور اس پر غور فرمائیں گے کہ کوئی اسلام غالب ہونا تو بات کی بات ہے، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے اسلام سے باہر بیٹھے ہیں، دین اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر بیٹھے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ کچھ مخالفوں کے بھی ظلم ہیں، جنہوں نے ظلم کیے سیاسی طور پر، لیکن اپنے مرزا غلام صاحب کی اولاد کے بھی کچھ کرتوت ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے پھر اللہ نے پھر پکڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا تھا، نہ حضرت نوح علیہ السلام کا لحاظ کیا، اس کو تباہ کر دیا تھا۔ تو مرزا غلام صاحب بھی آخری زمانے کے نوح علیہ السلام ہیں، ان کا دعویٰ ہے، ان کی علامت موجود ہے۔ تو امید ہے میرے مہربان دوست جنہوں نے مجھے ای میل لکھی اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کوئی اسلام ابھی تک مرزا غلام صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے، اس وقت تو کیا اب تک بھی ان کی اولاد ہی اس وقت قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے مشن پر، ان کی جماعت پر، کوئی غلبہ نہیں ہوا۔ سارے احمدی پھر رہے ہیں دنیا میں، ان احمدیوں میں بھی ہوں، میں ادھر 1986 کے ادھر آیا ہوا ہوں۔ ہمارے لیے تو ہر قسم کی پاکستان میں کوئی جو ہوتی ہیں کام روزگار ہر قسم کا بند ہے احمدیوں کے لیے، بلکہ آج کل تو قیامت آئی ہوئی ہے، عام قتل عام، اور ختم نبوت کے لوگ جو ہیں اور یا سارے اور گورنمنٹ اور حکومتیں چپ بیٹھی ہیں اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، عام احمدی جو سنیں گے میری وہ تصدیق کریں گے کہ عبدالغفار جمعہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں
ایک اور وجہ بتانا چاہتا ہوں اپنے سوال کنندہ کو کہ منارۃ المسیح سے خاکسار کی مطابقت تو ہے، لیکن محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی مطابقت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے جو منارۃ المسیح لوگ دیکھتے ہیں، ہر خطبہ جمعہ میں دیکھتے ہیں، یہ منارۃ المسیح جو ہے، میں اس حوالے سے سامعین کو بتا رہا ہوں اور بطور خاص سوال کنندہ کو بتا رہا ہوں کہ اس منارۃ المسیح کے ساتھ میری تو مطابقت ہے، لیکن مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مطابقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو منارہ، وہ تو محمدی مریم ہونے کا ان کا روحانی مقام و مرتبہ تھا، اور انہوں نے اسی مقام و مرتبہ پر یہ اس منارۃ المسیح جو آنس میں فرمایا ہوا ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہوگا مشرق میں ایک سفید منارے کے پاس ان کو اس کا نزول ہوگا وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے، تو وہ تو اس کی بنیاد رکھ کے گئے تھے مرزا غلام احمد علیہ السلام، وہ تو ان کی بنیاد وہ رکھ کے گئے، بعد میں ان کی وفات کے بعد یہ اس کی مطلب کہ پورا لمبا چوڑا کام تھا، یہ منارہ جو ہے وہ بنا، اس کی تعمیر ہوئی۔ اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ اس عاجز کے دعویٰ کی 1983 میں جب اللہ نے مجھ پر انکشاف فرمایا کہ اے عبدالغفار، اس موعود محمدی مسیح صاحب نے جس کی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی ہے امت محمدیہ کے آگے، اپنی امت کے آگے، اس کا مصداق تو ہے۔ تو اس وقت لاہور میں یہ سب باتیں ہوئیں، اور لاہور اور قادیان کا منارۃ المسیح جہاں پر موجود ہے تو دیکھ لیں کہ منارۃ المسیح کے پاس ہی میرا ساتھ سب کچھ ہوا۔ تو اس لحاظ سے منارۃ المسیح جو ہے اس وقت قادیان، اس کے ساتھ میری تو مطابقت ہے، لیکن بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب تو وہ اس کی بنیاد رکھنے والے تھے، ان کی مطابقت کیسے ہو گئی؟ سوال کنندہ سے اب ایک اور میں بات سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ خاکسار کی بعثت کا مقام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت اور ان کے مشن سے کس طرح مطابقت نہیں رکھتا؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ اس بھی کیسے نہیں رکھتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے دیا تھا، اس میں بہت ساری باتیں میں نے بتائیں، تو سوال کنندہ صاحب یعنی گمنام جو میرا دوست ہے، بھائی ہے، جس نے مجھے ای میل کی، تو وہ ویسے ہی خاموش ہو گئے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ فارسی کا محاورہ ہے، میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارسی کا ایک محاورہ ہے، الخاموشی نیم رضا، یعنی چپ رہنے میں بھی ایک قسم کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے سوال کنندہ صاحب جو ہیں گمنام جو ای میل کرنے والے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ الخاموشی نیم رضا، میں یہی سمجھوں نا، کیونکہ محاورہ ہے، مشہور ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں اس کا مطلب۔ تو یا آپ نے لکھنا تھا مجھے کہ عبدالغفار، آپ نے جو خطبہ جمعہ 8 اگست 2025 کو پڑھا ہے اس میں یہ غلطیاں ہیں، مجھے بتا دیتے تاکہ میں پھر دیکھتا آپ کی باتوں کو، کیا آپ نے کیا بیان کیا ہے، لکھا ہے، تو اس کے روشنی میں پھر میں دوبارہ آگے پھر جواب کرتا، یا خطبہ میں آپ کے جو اعتراضات ہوتے ان کا جواب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی طرف سے خاموشی بتا رہی ہے کہ الخاموشی نیم رضا۔ تو بہرحال پھر بھی میں کہوں گا کہ جنہوں نے مجھے ای میل لکھی ہے، اگر وہ مناسب سمجھے، اگر بتانا چاہیں تو مجھے بتائیں کہ خاکسار کی حضرت مرزا غلام صاحب، خاکسار کی بعثت کا مقام مرزا غلام صاحب کی بعثت اور ان کے مشن سے کس طرح مطابقت نہیں رکھتا ہے؟ اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ اب میں کچھ چند باتیں اور بتاتا ہوں کہ خاکسار یعنی عبدالغفار جمبا کی بعثت محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی بعثت اور مشن کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتی ہے۔ اب ان باتوں کے حوالے سے چند باتیں میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا سامنے کے آگے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام، اکثر ہم جماعتی احمدیہ قادیان میں مسیح موت رٹ کے لگی رہتی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ محمدی سلسلے کی محمدی مریم علیہ السلام تھے۔ بے شک آپ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ بن مریم بھی تھے، لیکن وہ موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کی جو پیشگوئی آنس ہم نے امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کے مصداق میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد السلام نہیں تھے۔ لیکن قادیانی جماعت میں یہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اللہ نے علم ہی نہیں دیا، وہ اپنے آپ کو وہ مسیح عیسیٰ بن مریم سمجھتے رہے، مسیح موت، جبکہ وہ میرے آقا ضرور تھے،
لیکن اس حوالے سے میں سامعین کو اکثر بتا چکا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود وہ نہیں تھے، وہ ان کا وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام جس کی چلہ و شارپوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت بخشی تھی، محمدی مریم کے روحانی مقام مرتبہ پر وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام اس کا مصداق ہے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا۔ جیسا کہ ایک شعر ہے آپ کا مشہور، اکثر میں نے پڑھا ہے فارسی کا، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ سوال کنندہ سب سے میں عرض کروں گا کہ یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ کون ہے جس کی محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ مبارکباد پیش کر رہا ہے؟ اگر محمدی مریم بھی مسیح موعود تھی، وہی اس پیشگوئی کا مصداق تھی، تو پھر یہ مبارکیں کس بات کی اللہ تعالیٰ دے رہا تھا؟ ہاں، وہ جیسے کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ آپ علیہ السلام نو ڈاؤٹ تمام نبیوں کے ذیل تھے، اور تمام نبیوں میں مسیح عیسیٰ بن مریم بھی آتے ہیں، وہ بھی تھے۔ جیسے کہ میرے پاس ابھی بھی حوالہ اس کا موجود ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا۔ یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے، اس کا میں حوالہ بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ حقیقت الوحی روحانی حسین جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر یہ تمام نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسیح عیسیٰ بن مریم بھی ہوں، یعنی میں عیسیٰ ہوں، یعنی مسیح عیسیٰ بن مریم بھی تھے۔ لیکن موعود مسیح عیسیٰ بن مریم یا موعود نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، پیش کی ہوئی ہے، اس کے مصداق میرے آقا نہیں تھے، کیونکہ دو وجود ہیں آسم کے بعد۔ اول پر آسم ہے اس سلسلہ کے، یعنی محمدی سلسلہ کے، جیسے کہ آسم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں مہدی، اور آخر پہ مسیح ایک جگہ پر، ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، ایک درمیان میں ظاہر ہوگا مبعوث ہوگا، اور ایک آخر پر جس کا نزول ہوگا یا مبعوث ہوگا وہ آخر پہ۔ وہ درمیان والا اور آخر والا ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ایک حدیث ہے جس کا اکثر قادیانی جماعت میں پڑھا جاتا ہے، لل مہدی الا عیسیٰ۔ میں نے اکثر اپنے خطبات میں ذکر کیا ہوا، بتایا ہوا لوگوں کو کہ لل مہدی الا عیسیٰ سے اتنا صرف مراد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ ہمارے مہدی عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، یعنی تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گئی ہے اس کی مصداق مرزا غلام احمد علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ وجود ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بعد آخری زمانے میں اس دنیا میں جس کا نزول ہونا ہے، اور خاک سار کا یہی دعویٰ ہے۔ اور میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ چلہ و شارپور میں نازل ہونے والا موعود نشان رحمت، یعنی جس کی بشارت دی گئی تھی، یا موعود ذکی غلام جو تھا، وہ دراصل آسم کی اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو پیشگوئی کا مصداق ہے، اور خاک سار کا یہی دعویٰ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ موسی سلسلے میں اب چند باتیں میں بتاؤں گا کہ موسی سلسلے میں ایک مریم نامی پاک نیک متقی ایک لڑکی تھی، وہ موسی سلسلہ تھا۔ یہ محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہی مقام و مرتبہ ایک مرد کامل کو، مرزا غلام حسن کو بخشا۔ فرق تھوڑا سا پڑ گیا کہ وہ عورت تھی، خاتون تھی، یہ امت محمدیہ میں ایک مرد کو چنا اللہ نے، کسی عورت کو نہیں چنا۔ تو آپ علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ میں نے ابھی نیوز نمبر 170 بتائی ہے، آپ لوگوں کو پڑھیں، وہاں پر اللہ نے کیسے ان کو مریم کر کے پکارا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موسوی مریم کو ذکی غلام کی بشارت ملی تھی، اور محمدی مریم کو بھی اسی طرح پھر ذکی غلام کی ایک بشارت ملی ہے۔ نیوز نمبر 160 وہاں پر مفصل الہامی پیشگوئی چلے ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی وہ پڑھیں، یہ میں ثبوت دے رہا ہوں۔ اس طرح موسوی سلسلے کی جو مریم تھی اس کو ایک نشان رحمت کی بشارت ملی، پر رحمتم منا، سورۃ مریم ابھی میں یاد پڑھ چکا ہوں۔ اسی طرح محمدی سلسلے کی جو مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، آپ علیہ السلام کو بھی یہ اللہ نے بشارت دی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ موسوی سلسلے کا جو مسیح عیسیٰ بن مریم تھا، اللہ نے اسے کلمۃ اللہ قرار دیا قرآن کریم میں۔
اسی طرح بین ہی چلہ و شارپور میں جس مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام یا مجھ سے موت کی بشارت محمدی مریمت مرزا غلام سم کو بخشی گئی، اس کی جو الہامی پیش گوئی ہے مفصل، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے مخاطب کر کے محمدی مریم کو، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ اب سوال کے عمدہ صاحب میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ خاکسار کی بعثت مرزا غلام احمد صاحب کی بعثت اور مشن کے ساتھ کلیتاً مطابقت رکھتی ہے۔ یہ اس چلہ ہوشیارپور میں دیا جانے والا مبشر وجود جو تھا اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا، ابھی میں نے الہام پڑھ دیا ہے۔ اسی طرح موسی سلسلے کا جو ذکی غلام تھا وہ بھی کلمۃ اللہ تھا۔ اسی طرح ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں کہ موسی سلسلہ کا جو ذکی غلام تھا یا مسیح عیسیٰ بن مریم تھا، اللہ نے اس کو روح اللہ قرآن کریم میں قرار دیا ہوا ہے۔ اسی طرح محمدی سلسلے کا وہ جو مود ذکی غلام جو مود نشان رحمت یا مود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل فرمائی تھی محمدی مریم پر، اس پیشگوئی میں اس الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہوا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈال لیں گے، اس ذکی غلام اس نشان رحمت میں ہم اس میں اپنی روح ڈال لیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہو۔ تو جس میں اللہ اپنی روح ڈال دے تو وہ روح اللہ نہ ہوا، تو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ یہ بھی مماثلت ہے میری۔ علاوہ اس کے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ موسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے سلسلے کی جو 15ویں صدی تھی ان کی موسی سلسلے کی، اس میں مسیح عیسیٰ بن مریم کی بعثت ہوئی تھی یا ان کا نزول ہوا تھا، یا موسی مریم کو ان کی بشارت پہلے ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی پیدائش بھی ہوئی بشارت کے مطابق۔ یہ 15ویں صدی کی باتیں ہیں اکارڈنگ ٹو کیتھولک، یعنی عیسائی جو ہیں، کیتھولک ہیں یا پروٹیسٹنٹ جو بھی ہیں، ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا وہ جو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا بیٹا یا جو بھی بناتے پھر رہے ہیں، وہ جو ان کا یسوع مسیح جو بھی ہے وہ 15ویں صدی موسی سلسلے کی جو ہے اس میں وہ مبعوث ہوا تھا یا نازل ہوا تھا، لیکن یہودیوں کے مطابق وہ 14ویں صدی میں، یعنی یہ اختلاف ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ لیکن مرزا غلام صاحب میرے آقا العالمین چونکہ خود مسیح موعود کا دعویٰ کرنا تھا، انہوں نے 14ویں صدی ہجری جو تھی، پچھلی گزشتہ ہجری امت محمدیہ کی 14ویں ہجری، انہوں نے دعویٰ کرنا، تو انہوں نے پھر زیادہ آپ نے یہودیوں کی بات پر زور دیا کیونکہ ان کا اپنا دعویٰ تھا، 14ویں صدی میں وہ دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی تھے ہی ویسے مخالف مسیح عیسیٰ بن مریم کے، اس موسی ذکی غلام کے مخالف تھے، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے شہید تک کو لے گیا اس کو بیچارے کو۔ ان کی بات پر ہم یقین نہیں کر سکتے، جھوٹے لوگ تھے، ظالم تھے، نبیوں کے قاتل تھے، لیکن وہ جو ماننے والے ہیں اس کے، اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ اسراف کر دیا ہے اس کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ وہ چونکہ اس سے محبت رکھنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ان کی بات میں وزن ہے بمقابلہ یہودیوں کے۔ اس لیے جو یہ مرزا غلام صاحب نے ان کتابوں کا ذکر، اپنی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور میں نے بارہا اپنے خطابات میں یا لیکچروں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں اگر حوالے پڑھنے شروع کر دوں ان کتابوں کے تو بڑا وقت لگے گا۔ سامعین کرام، آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی شرح آفاق کتاب ہے، آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، یہ بیسیکلی تو عربی کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں لکھا ہے، جو اس کا جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے، اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔
ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے اور ہر شمع اس سے روشن کی جا سکتی ہے۔ امید ہے میرے سوال کرندہ والا دوست، سوال کرنے والا جو میرے دوست ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام صاحب نے قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم کی عظمت کے متعلق کیا لفظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ باتیں قرآن کریم کے بالمقابل حضرت مرزا غلام صاحب کی کسی کتاب کے حوالے سے بھی ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ اس کی بھی یہی شان ہے۔ یعنی خطبہ الہامیہ ہے، وہ الہامی الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور خطبہ الہامیہ یہ ون اینڈ دا سیم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی وحی ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، اسی تبھی اس کو خطبہ الہامیہ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی وحی تو وہ تو کتاب مکنون ہے۔ شروع میں بتا چکا ہوں بہت ساری باتیں کتاب قرآن کریم کے حوالے سے بھی، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، وہ تو فرقان ہے، فرق کرنے والی سچ اور جھوٹ میں۔ تو اس کے بعد ایک اور میں چاہتا ہوں کہ حوالہ میں سامعین کو پڑھ کر سنا دوں۔ مرزا غلام صاحب نے جو قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے بیان فرمایا ہوا ہے، وہ بھی سامعین کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ازالہ و ہام روحانی غذائیں، جلد 3 صفحات 466 تا 467۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محادثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتا۔ مرزا غلام صاحب کی یہ لفظ جو ہیں میرے ہاتھ میں، وہ ڈیوائن تھیری ہے میرے ہاتھ میں، سچ قطعی ثبوت ہے اس بات کا جو مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفوں پر ظاہر کرے۔ یہ ہے ڈیوائن تھیری، وہ اس کو ڈیوائن تھیری کہہ لیں، سپریم الٹیمیٹ پرنسپل تھیری کہہ لیں، یا مدر آف تھیز کہہ لیں، یا دا سیل آف تھیز کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، یہ چاروں نام اس کے ہیں۔ تو یہ متکبر فلسفوں کے لیے وہ نشان ہے جو مرزا غلام صاحب اپنی اس حوالہ میں اپنے اقتباس میں بیان کر رہے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے اور میں ثبوت پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی مقابل یا مخالف، قادیانی بھی ہو یا لاہوری بھی ہو، کوئی بھی ہو، مرزا غلام صاحب کا مخالف ہو یا مرزا غلام صاحب کو ماننے والا ہو، کوئی چیلنج کرنا چاہے میرے اس ڈیوائن تھیری کے حوالہ سے، میدان میں آئے۔ آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں، اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادوں کو روک نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، اب نیم ملا جو ہے نا، مولوی پاکستان کے طور خاص اور ہندوستان کے بھی، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے سیاسی، اور وہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والے پر ظلم اور جبر کرتے پھر رہے ہیں۔ قتل عام کر محسوس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو قتل عام فرعون نے بھی کیا تھا بنی اسرائیل کا، یہ قتل عام تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماننے والوں کو وہ کرتے تھے۔ تو یہ قتل کرنا، ظلم کرنا، جبر کرنا، یہ تو کوئی سچائی کا نشان نہیں ہوا کرتا۔ تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر بھی اس وقت پاکستان میں ختم نبوت والے جو جھوٹے مولوی ہیں، اس میں بنے پھرتے، اپنی دکانیں بنا کے وہ ظلم کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں، ورنہ ان کے شر سے، ختم نبوت کے مولویوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، ان کی حفاظت کرے۔ آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں، اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آئے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا۔ یہ ثبوت ہے میرے پاس۔
دنیا کا تمام جو فلسفہ ہے اس حادثے سے پہلے وہ ڈیوائن تھیریز ان کو کھا گئی ہے. یہ مرزا طاہر بھی کہتے ہیں نا کہ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے اساس، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. مرد حق مین کہ مرزا غلام احمد صاحب جنہوں نے چل اور شارپ میں دعائیں کی تھی 40 روز، کہ اس مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. کسی کو شک ہو تو اپنا شک دور کر سکتا ہے میدان میں آ کر. یہ ہے وہ دعا، یعنی یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. یعنی وہ مرزا غلام صاحب کا ایک الہام ہے نا. مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک وہ جو میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا. گم شدہ عصا کو جو میں دیکھتا ہوں اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجاباً تیری دعا مقبول ہے. یعنی وہ عصا جو گم ہو گیا وہی موعود ذکی غلام، وہی موعود نشان رحمت، وہی مسلم ہے. گم کر دیا گیا، ایک الگ موضوع ہے، ادھر نہیں میں جاتا. مرزا غلام صاحب کی اولاد نے یہ کام کیے ہیں گم کرنے کے بھی. جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف السلام کے ساتھ ظلم کیا، اسی طرح وہ محمدی سلسلے کا یوسف ہے، وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام، تو اس کے بھائیوں نے مرزا غلام صاحب کے جو لڑکے تھے انہوں نے یہ کام کیا، اس کو کنویں میں پھینکا، اندھے کنویں میں پھینک دیا، جھوٹے جماعت پر قبضہ کیا، اس پہ جھوٹے دعوے کر لیے. آج تک یوم مسلم اور یوم مسلم کی رٹ لگائی ہے، قادیانیوں کر رہے ہیں. ان کو تو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا، ان کے سب سوچ سمجھ کے وہ صلاحیتیں ہی چھین لیں. ختم ہو گیا، بیچارے مردو پڑے ہیں قبروں میں. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں لیکن اب وہ ایک جنگی شیر کی طرح نکلے گا. ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور لے یزر الدین کل ہی کی پیشگوئی پورا کر دے گا. اور پیشگوئی ولا یمکن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا. میں قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، کوئی بھی کوئی مولوی ہو، کوئی ان کا عہدے دار ہو، کوئی امیر ہو، کوئی خلیفہ جعلی ہو، یا کوئی بھی ہو، میں سب کو کہتا ہوں، یا ان لاہوری جماعت سے ہمدردی رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو عمل میں شامل نہیں، بڑے ہمدردیاں رکھتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آئیں میدان میں، تسلی ہو جائے گی آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مسئلہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت تک کوئی انسان بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے دنیا میں میدان میں نہ میرے سامنے آئے گا، نہ میرے بعد میرے جو ماننے والے لوگ ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے پیروکار ہوں، ان کے آگے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. یہ قطعی بات ہے. سامعین کرام، محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال یا علامہ محمد اقبال ایک جہاں دیدہ انسان تھے، ایک دانا انسان تھے، ہوش مند تھے. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہوا ہے، میں نے اس شعر کا اپنی اس کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہوا ہے. وہ اپنی ایک طویل نظم میں فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ بالکل سچ بات ہے. خود جناب اقبال صاحب بھی دیدور تھے اپنے وقت کے. علاوہ اس کے ہر مرسل، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں دیدور تھا. یہ سچی باتیں ہیں. مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی اپنے 1 صدی قبل وہ دیدور تھے. اور اس زمانہ میں، اس صدی ہجری، 15ویں صدی ہجری جو محمدی سلسلے کی ہے، اس میں اس عاجز کو لانا چاہوں اس کے لیے، اس عاجز کو وہ دیدور بنا دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر زمانے کا جو مرسل ہوتا ہے اپنے وقت میں، وہ اپنے اس زمانے کا دیدور ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیدور ہیں نا ہر زمانے کے، یہ رسول نبی، ان کی شدید مخالفت ہوتی ہے اپنے اپنے زمانوں میں. پہلے مجھ سے بھی اور میری بھی شدید مخالفت ہو رہی ہے. اخراج مقاطعہ، ظلم و جبر، یہ جو ہوتے ہیں دیدور ہوتے ہیں، لیکن قومیں ان کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں. ہوتے وہ دیدور ہیں، دانا، ہوش مند، گہری نظر رکھنے والے، لیکن قوم بس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کیونکہ قوموں کی جو دکانیں بنائی ہوتی ہیں ان پر حملہ کر دیتا ہے بندہ. آگے وہ دیدور ہوتا ہے، حملہ کر دیتا ہے دلائل کے ساتھ، لیکن آگے اپنے دکانوں کی گدیوں کی دفاع کے لیے پھر وہ اخراج مقاطعہ جو ظلم وہ کر سکتے ہیں انہیں
پہلے بھی مجھ سے کیے اور آج بھی میرے پر بھی وہ کر رہے ہیں. مسیح ابن مریم مظلوم ایک ذکی غلام مسیح سے سرکہ تھا، اس کو تو صلیب پر لے گیا بعد بخشی ہو گئی. یہی قادیانی جماعت کا یہ ارباب و اختیار جاری خلیفے بنے بیٹھے، یہ بھی وہ موسی جو تھے یہودی سلسلے کے، وہ نبیوں کے قاتل تھے، یہ مجددین کے قاتل ہیں. مرزا غلام صاحب کے جماعت میں جو بطور خاص قادیانی ہیں، یہ مجددوں کے قاتل ہیں. سامعین کرام، آخر پہ میں کسی بڑے سبق آموز یہ الفاظ ہیں، انمول بات ہے جو میں کر کے اس کے بعد خطبے کو ختم کر دوں گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر کلیل سے ہوں. میں یوں ہی دستوں گریباں نہیں زمانے سے، میں یوں ہی دستوں گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. یہ وہ دلیل ہے میرے ہاتھ میں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. یہ دلیل ہے وہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے مخالفین جو بھی ہیں، میری جماعت کے لوگ ہیں، یعنی جماعتی احمدیہ جو مرزا صاحب سم کے ماننے والے وہ لوگ ہیں، میرے مخالفین وہ بھی مر گئے، مسلمان بھی مرے پڑے ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں جتنے لائل عیسائی ہیں جو سب انشاءاللہ آئندہ زمانے میں یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اس ڈیوائن تھیری کے بالمقابل بالکل ہلاک ہو گئے ہیں سارے لوگ. تو آخر پہ میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ آج کا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ اس کا عنوان اس طرح تھا کہ گمنام خط میں بعض تشریح طلب امور کا تذکرہ حصہ اول. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو میرے مہربان ہیں جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے اپنی ای میل میں، آج میں نے شروع میں پڑھ کر سنایا، آخر پہ بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں آپ کی، یعنی مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ کی بعثت کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور ان کی مشن سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے. میرے خیال میں میرے سوال کو ندا کو جو ای میل جنہوں نے لکھی ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کتنی باتیں بتا دی ہیں جن کی وجہ سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خاکسار کی بعثت کا مقام اس نے تو لکھا ہے مسیح موعود، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعثت اور ان کے مشن سے کلیتاً مطابقت رکھتا ہے، اور میں نے ثبوت دے دیے ہیں. اور اگر کوئی انسان سمجھے کہ یہ میں جو باتیں کی ہیں وہ درست نہیں ہیں تو میرے مقابلے پر آ کر دلیل کے ساتھ ان میری باتوں کو دلائل کو جھٹلا کر دکھا دے. لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت تک میرے مخالفین خواہش تو کریں گے کہ کاش ہم یہ کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے گا. قیامت تک یہ مسئلہ ہے. اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنم ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر